گنتی دے دین ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اللہ فرماندا ہے میرے بندیا بیمار ہو گئے ہیں، تکلیف ہو گئی ہے، جی مولا. فرمایا کوئی بات نہیں، چھوڑ دے روزے، جدوں ٹھیک ہو جاویں پھر رکھ لویں. یا اللہ تو فرمانا میرا فرض ہے. فرمایا ہاں فرض ہے، رعایت بھی تو میں ہی دے رہا نا. جے مسافر ہے، لمبا سفر پہ گیا ہے، جی مولا. اللہ فرماندا ہے نہ پریشان نہ ہو، گھر پہنچ کے رکھ لویں. ہن مسافر ہیں، ریسٹ کر، آرام کر، کھا پی، جدوں گھر واپس جائے نا پھر رکھ لویں. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اللہ فرماندا اے ہے کوتبہ والا فرض، اے دے اندر میں رخصت دے دینا. فرض ہے میرا، لیکن کوئی مریض ہوئے، کوئی بیمار ہوئے، کوئی جنابے والا مسافر ہوئے، میری طرف رعایت ہے. حالت سفر وچ روزہ چھوڑ سکدا ہے، اگر رکھ لوے تو بہتر ہے، چھوڑ سکدا ہے. جدو گھر آ جاوے روزہ رکھے، مریض ہے تندرست ہو جائے روزہ رکھے. دوسرا مقام دیکھ لو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. قتل ہو جائے مسلمانوں قصاص تواڈے تے فرض ہے، قصاص لینا، بدلہ لینا تواڈے تے فرض ہے. لیکن یہ حکومت وقت دی ذمہ داری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتا ہے تواڈے تے فرض ہے. مولا اے کیڑا فرض ہے؟ فرمایا کوتبہ والا فرض ہے بھی. کیوں کہ اگر تسا قصاص نہیں لینا چاہتے دیت لے لو، 100 اٹھ لے لو یا 100 اٹھاں دی قیمت لے لو، تے جے او بھی نہیں تے معاف کر دیونا، قاتل نو معاف کر دیونا مقتولین دے ورثاء دی طرفوں احسن عمل ہے. مولا تو آخنا ہے فرض قصاص. اللہ فرماندا ہے میں فرض کر رہا تو مہلت بھی تو میں دے رہا نا، رخصت بھی میں دے رہا، رعایت بھی میں دے رہا. تو کتبہ والے جڑے فرض ہیں اللہ فرماندا ہے جدوں میں او فرض کراں تے انہاں دے اندر کچھ رعایت بھی دینا. تیسرا ویکھ لو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا. وقت مقررہ تے کتاب ہے، کتاب ہے. جماعت دا ٹائم نکل گیا ہے. اللہ فرماتا ہے نہ گھبرا، وقت کے اندر پڑھ لیں گا. جس وقت بھی پڑھیں گا وہ نماز ہوئے گی، ادا ہوئے گی. اگر وقت نکل گیا پھر بھی پڑھ لیں گا، قضا ہو جائے گی لیکن قبول کراں گا، ادائیگی اس کی ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. یا اللہ کیا نماز فرض نہیں؟ اللہ فرماتا ہے فرض ہے لیکن کوتبہ والا فرض ہے نا، اے دے اندر میں رعایت بھی دے دینا. تو یا اللہ ہن قضا والے فرض دا کیا حکم ہے؟ اللہ فرماندا ہے اللہ دا قرآن، میرا قرآن پڑھو، میرا قرآن پڑھو. اللہ فرماندا ہے لوگوں سن لو، میں لفظ قضا نال جیڑا فرض عائد کرانا او یا تے میں اپنی الوہیت وحدانیت بیان کرنی ہوئے تے لفظ قضا نال بیان کرنا، یا تواڈے اماں ابے دا رتبہ بیان کرنا ہوئے تے لفظ قضا نال بیان کرنا، یا پھر موت دا ذکر کرنا ہوئے، موت بیان کرنی ہوئے تے تاں میں لفظ قضا نال بیان کرنا. اور جیڑی شے میں لفظ قضا نال فرض کراں او دے اندر میری طرفوں رعایت کوئی نہیں ہوندی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. علامہ قاری منیر صاحب کو فوت کی ہو جائے اعلان کرن تے یہی آخدن نا فلاں بندہ قضائے الہی نال فوت ہو گیا ہے. انج اعلان نہیں ہوندا کہ فلاں بندہ قضائے الہی نال فوت ہون لگا سی بچ گیا. کیوں؟ اس واسطے کہ قضا دے اندر رخصت نہیں ہوندی، قضا وچ رعایت نہیں ہوندی. اللہ فرماندا ہے اے لوگو، مطلب کیا ہے سنو لوگو. اللہ فرماندا ہے اے لوگو سن لو، سمجھ لو میرا قرآن. کل قیامت والے دہاڑے میں کسے دا کوئی عذر نہیں سناں گا. جان تواڈے عذر پہاڑاں وچ. اگر کوئی بندہ اما ابے نال احسان کرن وچ غفلت کرے گا کل قیامت والے دہاڑے اس نو کوئی رخصت نہیں ملے گی. ایسا فرض ہے
اما ابے نال احسان کرنا لفظ قضا نال اللہ نے فرض فرمایا ہے جس کے اندر رخصت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات پھر ایک اور نکتہ بھی سماعت فرماؤ۔ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر یہ نہیں آکھیا کہ اما ابا اولاد کو خدمت وصول کرے، نہیں، اولاد تے حکم عائد کیتا کہ تو آدھے تے اما ابے دی خدمت ضروری ہے، اما ابے نال احسان تو آدھے تے فرض ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اما ابے نو حکم ہوندا اولاد کولوں خدمت وصول کرو تا اولاد تے خدمت ادوں تک فرض ہوندی جدوں تک اما ابا دنیا تے رہندے، جدوں دنیا تو ٹر جاندے تا اے فرض انہاں دے سراں تو اتر جاندا۔ لیکن اللہ کریم نے قرآن کریم گواہ ہے جتھے بھی حکم فرمایا اولاد نو حکم دیتا کہ اما ابے دی خدمت کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ فرماندا ہے ماں باپ نہیں، جب تک اولاد ہے اولاد تے ضروری ہے کہ اما ابے نال احسان کر دی رہے، جب تک اولاد ہے، یعنی زندگی دے اندر بھی، اور اما ابا دنیا تو چلے گئے پھر بھی انہاں نال احسان کرو۔ او دا کیا طریقہ ہے؟ آؤ میں مسلم شریف دی حدیث عرض کراں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سفر فرما رہے ہیں، توجہ کرنی ہے، مدینہ اور مکہ مکرمہ دے درمیان سفر کر رہے ہیں۔ کون؟ عمر فاروق دا لخت جگر ابن عمر۔ ایک انہاں کول تیز رفتار سواری ہے، خالی سواری ہے تیز رفتار، دوسری ذرا آہستہ چلن والی سواری ہے۔ انج سمجھ لو حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ آپ کول ایک اٹھ ہے، دوسرا دراز گوش گدھا ہے تیز چلن والا۔ آپ سفر فرما رہے ہیں، سفر کردیاں ایک غلام بھی ڈالے، سفر کردیاں ابن عمر دی نگاہ اٹھی ایک بابے تے پئی، ایک بابا بڑی عمر والا۔ جدو ابن عمر دی نگاہ پئی ابن عمر سواری تو اتر گئے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تو اتر گئے، نگاہ پئی بابے تے۔ سن لو میرے تے تیرے نبی دا فرمان ہے، اگر کوئی میرا امتی کسے بزرگ سفید داڑھی والے بابے نو ویکھ کے او دا احترام کرے، آقا فرماندے نے انہیں سمجھے اس رب دا اکرام فرمایا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھلے اتر گئے، تھلے اتر کے پیدل چل کے گئے، جا کے مصافحہ کیتا، ہتھاں نو بوسا دیتا، قدم بوسی کیتی اور حال چال پوچھن دے بعد ابن عمر نے کچھ نقدی انہاں نو پیش کیتی، دراز گوش تیز سواری دیتی۔ ہن بابے نال جدوں احسان ہویا نا تا بابے نے ہاتھ دعا دے اٹھائے، دعاواں منگیاں، بیٹا اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تینوں دارین دیا عزت عطا فرمائے، دعاواں دیتیاں بابے نے۔ ہن آپ چل پے، بڑے خوش ہیں آپ۔ غلام نے پوچھیا حضور اے بابا جی کون ہیں تے انہاں تے اتنا احسان کیتا جے ویکھ دے سواری تو اتر گئے ہو؟ فرمایا اے میرے ابے عمر دا بچپن دا دوست ہے، میرے ابے عمر دے بچپن دا بیلی ہے، اے ہے بیلی میرے باپ دا۔ سونیا پھر انہاں نالے سا فرمایا ہاں ابن عمر دے الفاظ ہیں مسلم شریف وچ درج ہیں۔ آپ نے فرمایا میں دنیا تے اپنے ابے دے بچپن دے بیلی نال احسان کر کے اپنے ابے دی قبر وچ اپنے ابے تے احسان کیتا ہے۔ حدیث دے لفظ ہیں ابے تے احسان کیتا ہے، بظاہر احسان کس تے کر رہا ہے؟ ابے دے بیلی تے، ابے دے بیلی تے احسان کیتا جائے، قبر وچ ابے تے احسان ہے، تے اگر ابے دے بھائی نال چاچے نال احسان کیتا جائے، تائے نال احسان کیتا جائے، تا یقیناً او بھی ابے نال احسان ہے۔ یہ جڑے رشتے رب نے بنائے نا انہاں دی قدر کریا کرو، اور
اے مائی باپ نال احسان اے اولاد تے ایسا فریض ہے جو مائی باپ دے دنیا تو رخصت ہونے نال ختم نہیں ہو جاندہ. اولاد تے لازم ہے اے مائی باپ نال ہی احسان ہے کہ جتنے اماں ابے دے چھوڑے ہوئے رشتے ہیں، چاچا ہے، تایا ہے، ماما ہے، ماسیاں ہیں، پھوپھیاں ہیں، انہاں نال بندہ احسان کرے. اے لازم ہے، فرض ہے، اسی طرح فرض ہے جس طرح والدین تے احسان فرض ہے. اور اے حقیقت ہے والدین نال احسان ہے. انہیں بندہ سمجھے میں قبر اپنے اماں ابے نال احسان کیتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین نال احسان کرو. کتنا ٹائم باقی؟ ہاں، محبت نال درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان والدین. حضرات توجہ فرماؤ. اچھا، اللہ کریم نے اس مقام تے بھی حکم دیتا اور 20 آیات قرآن کریم دی شاہد ہیں کہ اولاد اماں ابے نال احسان کرے. کیوں؟ وہ دی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے اپنے اماں ابے نال احسان نہیں کیتا. توجہ کرو، توجہ میری طرف. ختم شریف دا سمان 10 منٹ باقی ہیں. توجہ کرو، ٹائم تے انشاءاللہ العزیز ختم شریف ہو سی. ایک گفتگو بڑی پیاری ہے، نو ضائع نہیں کرنا. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اماں ابے نال احسان نہیں کیتا. کیوں نہیں کیتا؟ کہ وہ بغیر ماں باپ دے پیدا ہوئے. انہاں دا نہ باپ سی نہ ماں سی. احسان نہیں کیتا. اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن کریم دے اندر یہ حکم فرمایا. کیوں؟ علماء فرماندے نے اس واسطے اللہ دسنا چاہتا ہے جناب آدم بغیر ماں باپ دے پیدا ہوئے، وہ احسان نہیں کر سکے. اے بھی اولاد آدم ہے، اے بھی ابن آدم ہیں. انہاں اپنی اولاد نال پیار کیتا، اے بھی اپنی اولاد نال پیار کرنگے. میں اتنی آیتاں اتار کے کائنات نو دس دینا لوگوں اولاد نال پیار کریا جائے. اپنی وجہ تو مائی باپ نال پیار کریا جائے قرآن دی وجہ تو. اس واسطے رب کائنات نے بے شمار آیتاں دے اندر مائی باپ نال احسان دا حکم دیتا. اور یاد رکھو جنہاں لوگاں دا اللہ نے قرآن وچ ذکر کیتا ہے نا، وہ نبی ہیں یا ولی ہیں. تے اماں ابے دا ذکر بھی تو قرآن ہے. اماں یہ کیا ہے؟ یہ رب دا قرآن ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اور اس قسم دی 20 آیات ہیں. آج اگر میں یہ آکھاں اللہ دے گھارے بہ کے میں حق بجانے باں، ماں باپ جیو جیوی ہومن اولاد واسطے ولی کامل ہیں. جس دا ایمان ہے ذرا اچھی آکھے ساڈا ابا اللہ دا ولی ہے. ساڈا ابا، سارے بول کے آکھو ساڈا ابا اللہ دا. بولو اے پورا جملہ آکھو ساڈا ابا اللہ دا. جس دا ایمان ہے اچھی آکھے ساڈا ابا اللہ دا. یار تواڈے ماں باپ دی گل ہو رہی ہے. ساڈا ابا اللہ دا ولی ہے. میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن ہے. ساڈی اماں اللہ دی ولی ہے. بولو ساڈی اماں اللہ دی. شاید تو انہوں سمجھ نہ آوے. ماں منی تے سب جگ منیا، پہلا مرشد مائیں، پہلا مرشد مائیں. ماں پیو جس نے ناراض ہے کیتے انہوں کدھرے نہیں ملنی تھائیں. ماں پیو جس نے ناراض ہے کیتے انہوں کدھرے نہیں ملنی تھائیں. اور کھڑی شریف دا عارف بھی بول کے آخد ہے ماں باپ استاد دے آک جڑے سڑن دوزخاں وچ او ہمیش یارو
استاد دے آک جڑے سڑن دوزخاں وچ ہمیش یارو وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آخری حدیث پاک گفتگو ختم، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں۔ حضرات محترم توجہ کرنی ہے، آپ فرماندے نے حضرت ابن عباس نبی پاک علیہ السلام دے چچا زاد بھائی، او ابن عباس جنہ دے متعلق میرے نبی نے ہاتھ چک کے دعا منگی، اے اللہ میرے چچا زاد بھائی نو دین دا بہت بڑا خادم بنا، او حضرت ابن دین دا بہت بڑا فقیہ بنا۔ حضرات صحابہ نو جدوں کسے مسئلے چ مشکل پیش آندی تے او بھی ابن عباس دی طرف رجوع فرماندے، انہاں دے کول ایک مائی حاضر خدمت ہو کے عرض کر دیے، اے نبی پاک علیہ السلام دے چچا زاد بھائی میرے کولو ایک گناہ ہو گیا ہے، پچھڑ آئیاں میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ انہیں گناہ بیان کیتا، وقت نہیں پر میں بیان کردہ، گناہ بیان کیتا۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا، توجہ کرو، ابن عمر نے فرمایا اے بی بی ماں جیوں دیو۔ ان بی بی آئیے پوچھ رہی ہے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ صحابی رسول ہیں، عام صحابی بھی نہیں، ابن ام رسول ہیں، نبی پاک دے چچا زاد بھائی ہیں، او ہیں جنہ دے متعلق میرے نبی نے فرمایا دین دا بہت بڑا فقیہ بنا، دعا منگی میرے نبی نے، تے میرے نبی دی دعا کوئی معمولی دعا نہیں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ وہ ابن عباس جدے حق چ میرے نبی نے دعا فرمائی، فرمایا بی بی ماں جیندیو نہیں، اماں فوت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بی بی چلی گئی، پوچھن والے نے پوچھا ابن عباس ابن عباس مائی تے توبہ واسطے آئی سی، تسا پوچھے ماں جیندی ہوئے کہ نہیں؟ ابن عباس فرماؤں دے نے لوگوں سنو میرے نبی دے چچا زاد بھائی دا فتوہ دے، فرمایا اے ابو ہریرہ میں جتنیاں حدیثاں سرکار کو لو سنیاں نے وہ بھی میرے پیش نظر نے، میں اس نتیجے تے پہنچیاں دنیا چ کوئی ایسا گناہ نہیں جڑا اما ابے دی خدمت نال نہ بخش دیتا جاندہ ہوئے۔ اس واسطے میں پوچھے ماں جیندی جے دی ماں جیندی ہوندی میں نو آخدا اما دی خدمت کر رب تیرا گناہ بخش دے گا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے، مرحوم بزرگ صوفی محمد صادق صاحب دے درجات بلند فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب